قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وكلا وعد الله الحسنى آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 20 رجب المرجب آج 1442 ہجری ہے. کل کا دن گزار کے پرسوں کی تاریخ عالم اسلام کے لیے بے پناہ اہمیت کی حامل ہے. 22 رجب 60 ہجری اسلامی سلطنت کے پہلے بادشاہ اور حاکم حضرت صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی وصال کی تاریخ. آج کی گفتگو اس لیے بھی بے پناہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس کا تعلق ہمارے دین، ہمارے اسلام، ہمارے عقائد سے ہے، اور اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ اس کا تعلق عقائد صحابہ، عقائد اہل بیت، عقائد اہل سنت. جس شخصیت کا تذکرہ آج کرنے کی سعادت حاصل کریں گے وہ شخصیت کاتب وحی الہی بھی ہے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ داروں میں ان کا رشتہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے. وہ عظیم شخصیت کہ جنہیں صحابہ اکرام کی جماعت سے بے پناہ لگاؤ ہے، وہ عظیم شخصیت جو اپنے آپ میں مجدد بھی ہے، مجتہد بھی ہے، فقیہ بھی ہے، مفتی بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے. اس لیے بھی یہ گفتگو اہمیت رکھتی ہے کہ یہ گفتگو جانثار صحابہ اکرام کے تعلق سے ہے، اور اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ گفتگو ان جانثار لوگوں کے تعلق سے ہے جنہیں دنیا صحابہ اکرام کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ قرآن کریم میں ان لوگوں کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تاج پہنایا گیا، اور اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ وہ عظیم بابرکت بارکات جماعت ہے جس کے تعلق سے اللہ نے بخشش کا اور حسن سلوک کا وعدہ فرما دیا. اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ عرب کی حدود کو عبور کر کے
عجم کی سرزمین میں اسلام پھیلانے کا بیڑا صحابہ اکرام کے کاندھوں پر تھا، اور اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے۔ دین متین کی خاطر جن لوگوں نے گھر چھوڑا، رشتہ داریاں چھوڑی، جائیداد اور زمینیں وقف کر دی، جسموں پر خنجر برداشت کیے، دولتوں کو راہ اسلام میں قربان کر دی، اس جماعت کا تعلق بھی صحابہ اکرام سے ہے، اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے۔ گردن تن سے جدا ہو گئی، مگر لب پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ جاری رہا، اور اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ کے رسول نے صحابہ سے بغض رکھنے والوں کو خود سے بغض رکھنے کی بات بتا دی۔ اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے بے پناہ محبتیں فرماتے ہیں، اور اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ رسول کے ابرو کے اشارے پر جان قربان کر دینے والی جماعت کا نام صحابہ اکرام ہے۔ اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ قرآن کا نزول ان جماعت قدسیہ کے سامنے ہوا، اور اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ کس موقع پر کون سی آیت اتری، اس کے اترنے کا سبب کیا تھا، اس کے نازل ہونے کی وجہ کیا تھی، اور کن اچھے لوگوں کے تعلق سے یا برے لوگوں کے تعلق سے وہ آیت کریمہ بشارت وعید یا خوشخبری کی بشارت بن کر کے نازل ہوئی۔ صحابہ اکرام کی جماعت اس بات کو جانتی تھی۔ معزز سامعین اکرام، صحابہ اکرام ایک جماعت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جماعت صحابہ اکرام کے ایک فرد ہے۔ فرد کی خصوصیت جماعت سے ظاہر ہوتی ہے، جماعت کی خصوصیت اس جماعت کے دائرے میں آنے والے ایک ایک فرد سے بنتی ہے۔ آج کی ہماری گفتگو اس لیے بھی توجہ آپ کی طلب کرتی ہے کہ صحابہ اکرام اللہ اور رسول کی بارگاہ میں کس درجے پر فائز ہیں، یہ سمجھنا، اور جو صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرے کس جماعت سے اس کا تعلق ہے، اس بات کا انکشاف کرنا۔ ایک فرد کی فضیلت، خصوصیت اور عظمت کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم صحابہ اکرام کی عظمت، رفعت، برکت، رحمت، رأفت کیا ہے قرآن پاک اور احادیث نبویہ کی زبانی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول کو جب اس خاکدان گیتی پر مبعوث فرمایا، اسلام کی تبلیغ و ارشاد کے ساتھ جب صبح و شام صحابہ اکرام کے ایک ایک پر اسلام کے آغوش میں آتے گئے اور رسول پاک علیہ السلام کی بظاہر طاقت بن کے کھڑے ہوتے گئے، بے شمار جنگیں ہوئیں، بے شمار واقعات ہوئے۔ کچھ لوگ آغوش اسلام میں داخل ہوئے مکہ کی فتح کے پہلے، اور کچھ لوگ اسلام کی آغوش میں داخل ہوئے مکہ کی فتح کے بعد۔
مکہ کی فتح کے پہلے بھی اللہ کے رسول موجود اور مکہ کی فتح کے بعد بھی اللہ کے رسول باحیات۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کی زیارت کی اور ایمان کے ہی ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ابو جہل نے سرکار کو دیکھا، ایمان نہیں تھا، صحابی نہیں ہوا۔ ابو لہب نے سرکار کو دیکھا، ایمان نہیں تھا، صحابی نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار کو دیکھا، بحالت ایمان دیکھا، اور جب دنیا سے تشریف لے گئے بحالت ایمان تشریف لے گئے، صحابی ہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین نے سرکار کو دیکھا، ایمان کی نگاہ سے دیکھا، اور جب دنیا سے تشریف لے گئے دل میں ایمان کی حرارت ہے، لب پر کلمہ طیبہ ہے، یعنی بحالت ایمان دنیا سے تشریف لے گئے، ساری دنیا حضرت عثمان غنی کو صحابی کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے۔ تو صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھے اور ایمان کی ہی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ ہے صحابی۔ فتح مکہ کے پہلے جو لوگ ایمان لائے، اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی صحابی۔ فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے، اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی صحابی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اس صلح حدیبیہ کے دن تقریباً 6 ہجری میں ایمان لائے۔ صلح حدیبیہ فتح مکہ کے پہلے ہوئی، مگر حالات کے پیش نظر اسلام کا اظہار نہیں فرمایا۔ جیسے بہت سارے صحابہ کرام ایمان تو لے آئے، لیکن اظہار ایمان و اسلام اس وقت کیا جب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ اسی طرح سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح حدیبیہ کے دن تقریباً 6 ہجری میں ایمان لایا، لیکن اپنے ایمان کو چھپا کر کے رکھا، اور جس دن فتح مکہ ہوئی اس دن اپنے اسلام کا اظہار فرمایا۔ اس لحاظ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے فتح پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام میں شمار ہوئے۔ اب فتح مکہ کے پہلے جو ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے، وہ سارے لوگ جب سرکار کو ایمان کی نگاہ سے دیکھے، سرکار پر جان نچھاور کی اور ایمان کے ہی ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے، قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا، ہم آپ کے سامنے عرض کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ فتح مکہ کے پہلے تم میں سے جن لوگوں نے جہاد کیا اور اپنا پیسہ، اپنی دولت اسلام کی آبیاری کے لیے وقف کی، وہ لوگ، اور جو فتح مکہ کے بعد جہاد کیے، اپنی دولتوں کو اسلام کے لیے خرچ کیا، وہ لوگ دونوں برابر نہیں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ فتح مکہ کے پہلے جن لوگوں نے ایمان لایا اور جہاد کیا اور اپنی دولتوں کو اللہ و رسول کی راہ میں خرچ کیا، وہ لوگ ان سے افضل ہیں اور ان سے عظمت میں بلند ہیں جو لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد اپنی دولتوں کو اسلام کی راہ میں، ایمان کی راہ میں خرچ کیا۔ یہ تو بات ہوئی
پہلے اور بعد والے لوگوں میں افضلیت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں آ گیا کہ جو فتح مکہ کے پہلے ایمان لائے وہ بعد میں ایمان لانے والوں سے افضل ہے۔ تو ایسا کیوں؟ تو ایسا اس لیے کہ جب اسلام کی مدد کے لیے کوئی ہاتھ نہیں تھا، وہ دور تھا فتح مکہ کے پہلے، جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بھی رسول پاک نہیں مانتا تھا، وہ دور تھا اسلام کے فتح مکہ کے پہلے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا گیت گانا کفار قریش اور مکہ کے مشرکین کے درمیان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا سبب بنتا تھا، وہ دور تھا فتح مکہ کے پہلے، جب نمازیں پڑھنا اپنے جسم کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا، وہ دور تھا فتح مکہ کے پہلے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اپنے آپ کو رشتہ داروں کی نگاہوں میں ذلیل کرنے کا سبب بنتا تھا، وہ دور تھا فتح مکہ کے پہلے۔ تو فتح مکہ کے پہلے ایمان لانے والے صحابہ اس لیے افضلیت کے حقدار ہیں کہ ان لوگوں نے اس وقت ایمان لایا جب ایمان لانا گردن کٹانے کے مترادف تھا۔ فتح مکہ کے پہلے ایمان لانے والے صحابہ اس لیے افضلیت کے حقدار ہیں کہ وہ اس وقت ایمان لائے جب نمازیں پڑھنا دشوار تھا، جب مسلمانوں کی تعداد نہ کے برابر تھی، جب خدا اور رسول کا نام لینا اپنے جسم پر تلواروں کے وار لینے کے مترادف تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا خود کو ہلاکت میں ڈالنے کے برابر تھا، اس وقت جن لوگوں نے اللہ کا نام لیا، اس کی وحدانیت کا چرچا کیا اور اس کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر ایمان لایا، بلا شک و شبہ وہ لوگ ان سے افضل ہیں کہ جب فتح مکہ کے بعد اسلام کا بول بالا ہو گیا اور ہر جگہ پر مسلمان نظر آنے لگے، کھلم کھلا نمازیں پڑھی جانے لگی، اللہ کی وحدانیت کا چرچا عام ہو گیا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر لوگوں کے ایمان لانے کے واقعات دن بدن بڑھتے گئے، تو اب جوگ در جوگ لوگ اسلام کے آغوش میں داخل ہو گئے۔ بلا شبہ اب کا ماحول اس وقت کے ماحول کے مقابلے بڑا آسان ہے، لہذا فتح مکہ کے پہلے جو لوگ سخت ماحول میں ایمان لائے ان کا مرتبہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کے مرتبے کے برابر نہیں ہے، بلکہ وہ افضل ہیں اور یہ مرتبے میں ان کے بعد آتے ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی قرآن کریم کی۔ یاد رکھیے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ہے، آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے ہر ایک صحابی سے بہترین سلوک کا وعدہ فرما لیا، ہم نے ہر ایک صحابی سے جنتیں عطا کرنے کا وعدہ فرما لیا، ہم نے ہر ایک صحابی سے بخشش کا مغفرت کا وعدہ فرما لیا، خواہ وہ صحابی فتح مکہ کے پہلے کے ہوں یا پھر وہ صحابی فتح مکہ کے بعد کے ہوں، جو بھی صحابی ہے کہیں بھی پیدا ہوئے، اگر میرے رسول کو ایمان کی نگاہ سے ایک نظر دیکھ لیے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق اللہ نے وعد اللہ الحسنہ بہترین سلوک کا وعدہ فرما لیا، جنتوں کا وعدہ فرما لیا، اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں ان کے لیے عیش و عشرت ہوگا، اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا۔ اسی کے تعلق سے دوسری آیت اگر ہم قرآن پاک کی دیکھیں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے جو اللہ سے راضی ہے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، اللہ سے تو ہر بندہ راضی ہے، کوئی خوشی کی حالت میں راضی ہے، کوئی کراہت کے ساتھ راضی ہے، کوئی اللہ کو اللہ جان کر کے راضی ہے، کوئی بیمار پڑتا ہے جب اس کو آواز لگاتا ہے، کوئی پیٹ بھرا ہے تو آواز لگا رہا ہے،
کوئی بھوکا ہوا تو اللہ یاد آیا, کوئی کپڑا پہنا ہے تو یاد آ رہا ہے, کوئی جب بدن سے کپڑا جدا ہو گیا تب اللہ کو یاد کر رہا ہے. اللہ کو سبھی یاد کرتے ہیں, یہ بڑی بات نہیں ہے. اللہ کس کو یاد فرماتا ہے یہ بڑی بات ہے. اور قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم, صحابہ وہ ہیں جو اللہ سے راضی ہیں. آگے ارشاد فرماتا ہے ورضوا عنہ, اور صحابہ وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. یعنی صحابہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ صحابہ سے راضی ہے. یہ وہ جماعت ہے. اور پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, اور اللہ نے صحابہ کی جماعت کے لیے جنت میں باغات تیار کر کے رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, اور خالدین فیہا, وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے, وہیں پر پوری عمر وہ رہیں گے اور ان کو کوئی وہاں سے نکال نہیں سکتا. آج دوسرے مقام پر قرآن پاک میں کیا آتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جو تحقیق کے ساتھ مومن ہے, ان کے ایمان میں کسی کو کوئی شک نہیں, ان کی قربانیوں میں کسی کو کوئی شک نہیں, ان کے اسلام میں کسی کو کوئی شک نہیں. لہم مغفرۃ, اللہ کے نزدیک ان کے لیے بخشش اور مغفرت ہے. ورزق کریم, اور احترام والا کرم والا اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے رزق لکھ دیا گیا ہے. یہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے جن کے تعلق سے ہم نے قرآن پاک کی 3 الگ الگ آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا. اور ہمارا عنوان یاد رکھیے گا, صحابہ میں حضرت امیر معاویہ ہوں, حضرت طلحہ ہوں, حضرت زبیر ہو, حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو, یا پھر خلفائے راشدین ہوں, یا پھر عشرہ مبشرہ ہو, یا پھر صفین کے شہداء ہوں, یا پھر جنگ جمل کے شہداء ہوں, یا پھر جنگ بدر میں شامل ہونے والے صحابہ ہوں, یا پھر جنگ احد میں جن لوگوں نے قربانیاں دے کر کے اسلام کی حقانیت کو ہم تک پہنچایا ہے, وہ سرکار پر جان دینے والے جانثار صحابہ ہوں. کوئی بھی صحابی ہو, ہر ایک صحابی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے. کوئی بھی صحابی اس بشارت سے خارج نہیں ہے, اور اللہ کے انعامات و اکرامات کی بارشوں سے کوئی بھی صحابی دور نہیں ہے, بلکہ ہر صحابی اللہ کے اکرام میں, اللہ کے انعام میں زندگی گزار رہا ہے. کل بھی گزار رہا تھا, آج بھی اپنی اپنی قبروں میں گزار رہے ہیں, اور انشاءاللہ بروز حشر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ مقام عطا فرمائے گا کہ جب ان سے حسد کرنے والے اور جلنے والے ان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ان کی بلندیوں پر ان کی نگاہ تو نہیں اٹھ پائے گی, مگر ان کے سر سے ان کی ٹوپیاں ضرور نیچے ان کے قدموں پر آ کر کے گر جائے گی. اب احادیث کریمہ کی بھی ہم زیارت کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا؟ پہلی حدیث سنیے. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکرموا اصحابی, میرے تمام صحابہ کی عزتیں کرو, ان کی تعظیم کرو. کیوں؟ فإنہم خیارکم, کیونکہ میرے صحابہ تم میں سب سے بہتر ہیں. اکرموا اصحابی, میرے تمام صحابہ کی عزت کرو, تعظیم کرو, تکریم کرو. یاد رکھیے گا اللہ کے رسول نے حضرت امیر معاویہ کو الگ نہیں کیا ہے, مطلقاً ارشاد فرمایا اکرموا صحابی. امیر معاویہ ہو اس کی بھی تعظیم کرو, طلحہ زبیر ہو ان کی بھی تعظیم کرو, ابو بکر و عمر ہو ان کی بھی تعظیم کرو, عثمان و علی ہو ان کی بھی تعظیم کرو, ابن مسعود اور دیگر صحابہ ہو ان سارے صحابہ کی تعظیم کرو. فإنہم خیارکم, کیونکہ یہ تمام کے تمام صحابہ تم میں سب سے بہتر ہیں, سب سے افضل ہیں, اور اللہ کے نزدیک ان کا وہ مقام ہے کہ انبیاء اکرام کے بعد ان سے بڑا مقام پھر کسی کا نہیں آتا ہے. دوسری حدیث میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالی مت دو. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا, احد پہاڑ جہاں پر جنگ احد ہوئی تھی, یہ چھوٹا موٹا پہاڑ نہیں ہے, بہت بڑا پہاڑ. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ کو گالی مت دو. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا,
तुम में से कोई भी उहुद पहाड़ के बराबर अगर सोना खर्च करे, मा बलगा मुद्दा अहदिहिम व नसीबहु, तो उसका उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करना सहाबा इकराम के 1 किलो आधा किलो जौ खर्च करने के बराबर नहीं हो सकता। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम की फजीलतें बयान करते हैं। और याद रखिए आप, उहुद पहाड़ के बराबर सोना, दुनिया के मुसलमानों का खजाना खत्म हो जाएगा, उहुद पहाड़ के बराबर सोना शायद बायद किसी के पास हो। सारे सोने को खर्च किया जाए, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा 1 किलो जौ अगर दीन की राह में खर्च किए हैं तो ये उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करना तुम्हारा 1 किलो जौ के बराबर नहीं हो सकता। सहाबा इकराम का ये मर्तबा है। और क्यों? इसलिए कि सहाबा इकराम उस वक्त रसूलुल्लाह का साथ दिए जब रसूलुल्लाह की जान के दर पे कुफ्फार खड़े हुए थे। सहाबा इकराम उस वक्त रसूलुल्लाह का साथ दिए जब रसूलुल्लाह का साथ देना खुद की जान को हलाकत में डालने के बराबर था। सहाबा इकराम उस वक्त रसूलुल्लाह का साथ दिए जब रसूल को लोग पागल कहते थे, तो सहाबा इकराम रसूल को अल्लाह तबारक व तआला का भेजा हुआ पैगंबर कहते थे। जब सहाबा इकराम के सामने रसूलुल्लाह का कोई मजनून कहता था तो सहाबा इकराम उन लोगों को जवाब में ये कहते थे कि अल्लाह के रसूल से ज्यादा पुख्ता अक्ल वाला रूए जमीन पर कोई पैदा ही नहीं हुआ। जब सहाबा इकराम के सामने रसूल पाक को कोई गाली देता था तो सहाबा इकराम रसूल पाक से अर्ज करते थे, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए, इस गुस्ताख की मैं गर्दन इसके धड़ से तन से जुदा कर दूं। ये तो रहमतुल लिल आलमीन है कि हुक्म देते थे, ऐ मेरे सहाबा, इन लोगों को मत देखो, ये मुझे गालियां दे रहे हैं, इनकी आने वाली नस्ल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तराना पढ़ेंगी। ये रहमतुल लिल आलमीन की रहमत है कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते थे, इनको माफ कर दिया जाए, इनको बख्श दिया जाए, इनकी आने वाली नस्लें मोहम्मद का नगमा पढ़ेंगी और मोहम्मद रसूलुल्लाह का तराना पढ़ेंगी। सहाबा इकराम इसलिए अफजल है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इतनी बड़ी खिदमत और इतनी बड़ी कुर्बानियां देखने के बाद इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम में का कोई उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करे, मेरे एक सहाबी के जो दीन की राह में खर्च है उस खर्च के बराबर भी नहीं हो सकते। ये सहाबा इकराम का मर्तबा है और उनकी अजमत है। और याद रखिए मेरे साथियों, इस मर्तबे से हजरत अमीरुल मोमिनीन, हजरत बादशाह इस्लाम अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुदा नहीं है। जहाँ जहाँ सहाबा इकराम की बात है वहाँ वहाँ अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया सहाबा इकराम के साथ है। वह कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना का ताज देखा जाए कि फतेह मक्का के पहले और फतेह मक्का के बाद हर एक से अल्लाह ने ईमान जो लाया, बेहतरीन सुलूक का वादा फरमा लिया, वहाँ भी हजरत अमीर मुआविया इस आयत करीमा में दाखिल है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह सहाबा से राजी है और सहाबा अल्लाह से राजी है। इस आयत करीमा में भी हजरत अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दाखिल है। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, सहाबा इकराम की जमात वो जमात है कि बिला शुबहा उनके ईमान में कोई शक नहीं है, तहकीक के साथ ईमान वाले हैं। अल्लाह के नजदीक उनका बड़ा मकाम है। लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, उनके लिए बेहतरीन बख्शिश है और अल्लाह के यहाँ उनके लिए करम वाला, एहतराम वाला रिज़्क़ बना करके तैयार करके रखा गया है। सहाबा इकराम के ताल्लुक से कुरान करीम की इस बिशारत में भी हजरत अमीर मुआविया दाखिल है। और हमने तो मुख्तसरन 3 आयत की तिलावत की, बेशुमार आयतें हैं जिन आयतों में हजरत अमीर मुआविया दाखिल है। और फिर हमने हदीस पाक पढ़ी कि ला तसुब्बू असहाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दो, क्योंकि गाली तुम दोगे उनको और डर है कि तुम अपने ईमान से हाथ ना दो बैठो। और फिर आगे अल्लाह के रसूल एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, इज़ा ज़ुकिरा असहाबी, जब मेरे सहाबा का चर्चा किया जाए, उनका जिक्र किया जाए, फ़अम्सिकू, तो उनके ताल्लुक से बुरी बात मत कहो।
इज़ा ज़ुकिरा सहाबी, जब मेरे सहाबा के ताल्लुक से बातें हों फ़अमसिकू, तो सिर्फ और सिर्फ उनका जिक्र भलाई के साथ हो, बुराई के साथ उनका जिक्र ना हो। और फिर दूसरे मकाम पर सारी कायनात के आका और मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, फमन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाह वल मलाइका वन नासी अजमाइन, जो सहाबा इकराम को गाली दे तो उस पर अल्लाह की लानत है, और सिर्फ अल्लाह की नहीं तमाम फरिश्तों की लानत है, और सिर्फ फरिश्तों की नहीं वन नासी अजमाइन, कायनात के तमाम इंसानों की भी लानत है। अब समझ में आ गया कि सहाबा इकराम ये अजीम जमात है कि जिनको गाली देना अल्लाह की लानत को अपने जिम्मे पर मोल ले लेना है, जिनको बुरा कहना रसूल पाक की निगाह रहमत से अपने आप को महरूम कर लेने का सबब है, जिनको गाली देना अहले ईमान की लानतों के हकदार बनाने के मुतरादिफ है, जिनको बुरा कहना रहमत के फरिश्तों की रहमत से दूर हो जाने के मुतरादिफ है, जिनको बुरा कहना खुदा की रहमत से दूर हो जाने वाला काम है। और जो खुदा की रहमत से दूर हो गया, ना दुनिया में उसका कोई पुरसान हाल हो सकता है, ना ही मरने के बाद उसका कोई पुरसान हाल हो सकता है। इंसान की अजमत उसके ताल्लुकात से जाहिर होती है। आज हम अमीर मुआविया का सरकार से ताल्लुक और रिश्ता क्या है वो भी बताते चलते हैं। हजरत अमीर मुआविया ये कुरान पाक की वही के कातिल है। जब ईमान ले आए, कुरान पाक नाजिल होता तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, मुआविया कुरान पाक लिखना शुरू करो, कुरान पाक लिखना करो। तो अमीर मुआविया ये कातिब वही रसूल है, अल्लाह के रसूल पर जो आयत कलिमा उतरती थी उसके लिखने वाले हैं हजरत अमीर मुआविया। अब दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो हजरत अमीर मुआविया की बहन सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते ज़ौजियत में आकर के उम्मुल मोमिनीन का दर्जा पाती है, तो उस रिश्ते से हजरत अमीर मुआविया सरकार के साले हुए। तभी मुअर्रिखीन लिखते हैं कि कायनात के मामू है हजरत अमीर मुआविया, तमाम मोमिनीन के मामू है हजरत अमीर मुआविया। ये मुअर्रिखीन अपनी अपनी किताबों में लिखते हैं। ये रिश्ता है हजरत अमीर मुआविया का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम से। और फिर एक मकाम पर याद रखिए, आज जो पीरों ने एक दौर चलाया है, 4-6 चमचों को तैयार करके पीछे से झूठी करामतें गढ़ने का रवाज बता दिया, जो कभी नहीं हुआ। पीछे से मुरीद, हमारे पीर तो हवा में उड़ते हैं, जो कभी नहीं हुआ पीछे से मुरीद झूठी करामत गढ़ दे। हमारे पीर तो ऐसे कमरे में रहते हैं जहाँ ना खाना है ना पानी है, और 40 दिन के बाद निकलते हैं, उनकी सेहत में कोई कमी नहीं आती। अरे अल्लाह करे दुनिया के सारे पीर ऐसे हो जाए, लेकिन मैं अमीर मुआविया जैसे पीर और सहाबा के अमीर की बात करता हूँ। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द और सहाबा इकराम में बड़ा दर्जा रखने वाले अब्दुल्ला बिन अब्बास, जो मुफस्सिर आज़म कुरान है, कुरान के सबसे पहले मुफस्सिर का नाम है अब्दुल्ला बिन अब्बास। किसी एक मसले में कोई शख्स आकर के अब्दुल्ला बिन अब्बास से कहता है कि ए अब्दुल्ला, अमीर मुआविया ने इस मसले में ये हुक्म सुनाया, आप अपना हुक्म बता दे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने ये नहीं कहा कि अमीर मुआविया को कुछ नहीं आता, वो कैसे मसला बता दिए। याद रखिए, दीन के मुफस्सिर का नाम है अब्दुल्ला बिन अब्बास, कुरान के ताली का नाम है अब्दुल्ला बिन अब्बास, सहाबा
صحابہ میں مجتہد کے مقام پر جو فائز ہے اس ذات کا نام ہے عبداللہ بن عباس. قرآن کریم کے نکات کو جاننے والے کا نام ہے عبداللہ بن عباس. یہ سب مقام کے بعد عبداللہ بن عباس نے یہ نہیں کہا کہ وہ کیسے مسئلہ بتا دیے، بلکہ اس شخص کو ڈانٹتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اصحابہ حضرت امیر معاویہ نے جو کہا وہ صحیح کہا. انہو فقیہ، بلا شبہ وہ اللہ کی طرف سے مجتہد ہے، اللہ کے دین کو جاننے والے ہیں. یہ ہے امیر معاویہ جن کے فقہ کی بشارت، جن کے علم کا ڈنکا صحابہ کرام خود بخود پیٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی کا نام نہیں ہے، وقت کے مجتہد کا نام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلان حضرت امیر معاویہ، اعلان حضرت امیر معاویہ، نعرہ تکبیر. جھوٹی تعریف پٹوانے والے بزرگ یہ نہیں ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں جن کی تعریفیں اللہ قرآن پاک میں بیان کرتا ہے. یہ وہ بزرگ ہیں جن کی تعریف ان سب کے آقا، ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ اپنے صحابہ کے درمیان بیان کرتے ہیں. یہ وہ بزرگ ہیں کہ ہم پوری زندگی سر پٹک پٹک کر کے مر جائے تو ان کے قدم کے ناخون کے برابر نہیں ہو سکتے. اور کیسے نہیں ہو سکتے؟ آؤ میں بتاتا چلتا ہوں. حضرت امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے بے پناہ چہیتے شاگرد عبداللہ بن مبارک امام المحدثین، بے پناہ حدیث کے لوگ ان کے شاگردوں کا شرف رکھتے ہیں. اور عبداللہ بن مبارک اماموں کے امام ہیں، حدیث میں بڑا مقام رکھتے ہیں، امام اعظم کے شاگرد ہیں. ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے